اسٹیبلشمنٹ میں تو اس بات کا گواہ ہوں نا کہ آر ٹی ایس اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا تھا مجھے. خان صاحب نے جس دن ہم نے الیکشن جیتا ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ اعظم سواتی بڑا میٹیکولس ہے, آپ اس سے جو ہے یہ دیکھیں کہ آر ٹی ایس, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ جو سارے ممبران جو تھے وہ پیپل پارٹی کے اور نون لیگ کے تھے. چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا تھا, پورا ان کا کیئر ٹیکر انہوں نے مقرر کیے تھے, ہمارا کوئی رول بھی نہیں تھا. اس طرح میں کہتا ہوں کہ 12 سیٹیں میرے پاس اب بھی وہ کاغذات ہیں. اور اس دن جب میں نے ایک مہینہ کے تقریباً ہو گیا میں نے خان صاحب نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا یہ وہ آر ٹی ایس تھا جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا. دیکھیں میں اب بغیر نام لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے آر ٹی ایس میں نے پرانے آئی ایس آئی کے کچھ افسر لیے جو ریٹائرڈ تھے, میں نے نادرا کے کچھ افسر لیے جو ریٹائر تھے, وہ ٹاپ ناچ تھے جو جانتے تھے اس کام کو. میں نے کچھ لوگ باہر سے منگائے اور یہ سارا خرچہ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے فرینزک آڈٹ جا کے نادرا کے اندر کیا. تو اس سارے سسٹم کو میں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ عثمان مبین نے جو اس وقت نادرا کا چیئرمین تھا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مل کر اس آر ٹی ایس کو بٹھایا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ 12 سیٹیں ہماری اور 12 جو ہے آپ کے ناظرین سمجھ رہے ہیں کہ 12 مائنس اور 12 پلس ہوتے تو 24 کا فرق ہوتا ہے. اگر وہ 24 ہمارے پاس ہوتے تو ہمیں پھر کسی اور سارے کی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ بھی آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ چونکہ میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا اور سب سے زیادہ جو بل پیش کیے تھے میرے وقت میں پیش کیے گئے تھے, کیونکہ ریفارم کا ہمارا ایجنڈا تھا, ہر وقت مجھے اسٹیبلشمنٹ کی یا آئی ایس آئی کے لوگوں کی یا اس کے سیکٹر کمانڈر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ہمارے لوگوں کو بلائیں, دوسرے لوگوں کو بلائیں. تو ایک لحاظ سے یہ سارے بل جو پاس کیے تھے ہم نے, بہتری کے اور کامیابی کے بل, ترقی کے بل جو پاس کیے تھے, اس میں من کہتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ساتھ بہت اچھا کردار تھا. لیکن اختیار سارا جو ہے وہ تقریباً ان کا تھا. جس بل کو انہوں نے پاس کرنا ہے وہ پاس ہوتے تھے, جس میں رکاوٹ ڈالنی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ احتساب کا سارا نظام انہوں نے ہائی جیک کیا اور ہم کسی کو بھی سزا نہ دلا سکے, اس لیے کہ پس پردہ باجوہ یا اس کی ٹیم کا مطمع نظر یہ تھا ہی نہیں کہ ہم کرپشن کے کیسز کو آگے لے جا کر شہباز شریف یا ایون جو ہے لو لیول کے جو کرپٹ مافیا اس کے ساتھ ہے اس کو بھی سزا دلا سکتے. اس لیے انہوں نے دیکھیں بدقسمتی سے 30-40 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ہر ادارے کو تباہ کیا ہے. ججز کی تقرری ہو, ایون سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ٹیکنوکریٹ ہوں, جتنی ٹاپ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اتنی آ چکی ہے کہ جب تک اس گند کو صاف نہ کیا جائے, اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہو. اور اس وقت ڈر اسٹیبلشمنٹ کو صرف یہ ہے کہ اگر یہ 2/3 میجارٹی آ گئے تو ان کی جو سلطنت ہے, جو کنگشپ ہے, ان کا جو رول ہے, مطلب ہے کہ رول تو میں نے بتاتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کا رول مثبت رول ہر حکومت کو چاہیے, لیکن اپنی ذات کے لیے جو ان کا رول ہے جو سیکٹر کمانڈر کے ذریعے جو ہے کیا جاتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور اس لیے جو ہے پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. خاص کر تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی جو بیرون ملک جس ملک میں کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کون سا ملک ہے کہ یہ چند لوگ قانون اور آئین سے بالاتر ہیں, ان کی کوئی گرفت نہیں ہے. اگر وہ ایک پاورفل سینیٹر اعظم سواتی کو بچوں اور پوتیوں کے سامنے بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو مارتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے, تو اعظم سواتی ان کے خلاف FIR بھی نہیں کاٹ سکتا, بلکہ پھر اس کو ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے پورے پاکستان, بلوچستان, سندھ میں گھمایا جاتا ہے. جس طریقے سے آج ہمارا علی امین اور کئی اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں, آج جو ہمارا علی امین جو ہمارا لیڈر ہے وہ بھگت رہا ہے جگہ جگہ پہ کیسز. تو یہ کون سا ملک ہے
حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ریاست ہماری ہے، اور یہ پیار کا رشتہ جو ہے آج کا نہیں ہے، یہ ہماری گٹی کے اندر ہے. تو اس کو اگر ہم کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، جس طرح آج کل آزاد کشمیر میں ہوا، دیکھ لیں کہ خود ایکس پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا فاروق حیدر کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں شخص نے جو ہے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اور اس کو کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا، اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم میں سے اگر کوئی وہ کر لے تو پھر جو ہے وہ نامعلوم افراد وہ ایف آئی آر جو ہے نامعلوم پورے پاکستان میں کر دیتے ہیں. تو یہ سسٹم ٹھہر نہیں سکتا. یہ ہماری بنیادی جو اخلاق ہے اس کے خلاف ہے، ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، ہمارے آئین اور پھر ہمارے جو اسلام کے جو اقدار ہیں اس کے خلاف ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں، جس کی پرچار جو ہے حسن اظہار صاحب کرتے ہیں کہ جب اس کے خلاف ہیں تو معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا، بلکہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. آج پاکستان جس موڑ کے اندر ہے، میری 76 سال عمر ہو چکی، میں نے اس قدر تباہی جو ہے ہر سیکٹر کے اندر جو ہوئی ہے، کم از کم میری یاداشت کے اندر نہیں ہے. اور جو مجھ سے بھی جو بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے لو لیول تک جو ہے، گراوٹ کے لیول تک جو ہے ہر واقع صاحب لائف کے اندر پہنچ چکا ہے. سر، نامعلوم افراد کا آپ نے بات کی ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نامعلوم افراد کون ہے تو آپ ان کو تھوڑا سا بتائیں گے؟ اگر آپ کا چینل نہیں بند ہوگا تو یہ آئی ایس آئی کے لوگ ہیں. آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، چند جو ہے اوپر جنرلز ہیں، ان کو کمانڈ ملتی ہے آپ کے آرمی چیف سے، اور اس کے بعد جو ہے 400-500 جنہوں نے ہمارے ملک کی ہر ادارے کو عملی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. میں نے تو اس وقت بھی، آپ کو یاد ہے کہ جب مجھ پہ مظالم ڈھائے گئے، جو کسی انسانی معاشرے میں مطلب ہے کہ میرے دل کے اندر اتنی اینگر اور اتنا ریولجن ہے کہ جس کو بیان نہیں کر سکتا. اسی کی وجہ سے جو ہے جس جگہ پہ میں جاتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں کہ میں پہلا شخص تھا کہ جب باجوہ وردی کے اندر تھا یا اس کے جرنیل وردی کے اندر تھے تو میں نے نام لے کر اس وقت ہی میں نے یہ کہا تھا، اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اس وقت ہی میں نے باجوہ کو کہا تھا کہ جاتے جاتے کم از کم چند دن کے اندر یا 1 مہینے کے اندر آپ جو آئی ایس آئی کی پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ختم کریں. اس لیے کہ اسی آئی ایس آئی کی پولیٹیکل ونگ نے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے پورے ملک کے اداروں کو تباہی پہ پہنچا دیا ہے. اور یہ میں ایمان کی حد تک کہتا ہوں، کیونکہ ان کا رول نہیں ہے. جو لوگ ہمارے محافظ ہیں ان سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ روزانہ ہمارے لیے شہید ہوتے ہیں. پاکستان کی افواج کا بچہ جو قربانی دے رہا ہے، اسی کی وجہ سے آج پاکستان ہے، ورنہ یہ شام، عراق اور لیبیا اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا. لیکن یہ چند لوگ ان کا مطمع نظر جو ہے ملک کو بچانا نہیں ہے، ملک کے اخلاق کو بچانا نہیں ہے. انہوں نے جس تباہی کی طرف جو اس پاکستان کو لے کے گئے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ ان صفوں کے اندر بھی جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جن کو ہم تمغے دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے جنرل حمید گل نے، مرحوم نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ آئی ایس آئی ایک بہت بڑی قوت ہے. میں اس آئی ایس آئی کی نہیں بات کرتا جو دہشت گروں کے خلاف جو ہے اتنا زبردست اس نے کام کر رہی ہے اور کیا ہے، یا را کے خلاف کر رہی ہے. میں اس پولیٹیکل ونگ کی طرف کہتا ہوں کہ جس کا کام سوائے کرپشن کے، اداروں کو تباہ کرنے کے، لوگوں کی پرسنل ویڈیو بنانے کے، لوگوں کی فائلیں بنانے کے تاکہ ان کو بلیک میل کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارے اب آرمی چیف ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس تسلسل کو ختم کریں، اس لیے کہ اس سے ان کی عزت زیادہ نہیں ہو رہی، نفرت اور دوری پیدا ہو رہی ہے. اور آج قومی سلامتی جو ہے وہ منسوب ہے عوام سے، عوام کی محبت سے، عوام کی معیشت، ملک کی معیشت سے، اور پھر افواج سے. تو وہ اپنی افواج کو مضبوط کریں، پولیٹیکل ونگ جو ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کریں، اس لیے کہ اس کا کوئی رول ہے نہیں، اور جو رول ہے وہ صرف تباہی ہے.
ہماری شناخت کو ختم کرنا ہے اور عوام کے اندر تاکہ یہ جو دوری اور نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ محبت کی صورت کے اندر جو ہے سامنے آئے تاکہ قومی سلامتی کے اہداف جو ہیں ملک کی معیشت اور اس کی آبادی کے ساتھ آگے بڑھیں. جی سر الیکشن کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ ہر صورت میں ہوں گے. 14 مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے اور 2 دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ کا, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی عملاً تباہی ہوگی. اس لیے نہ صرف ہم بضد ہیں بلکہ اخلاقی, قانونی اور آئینی طور پر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کا ہر وہ شہری جو سمجھتا ہے کہ اس کے مستقبل کی بقا جمہوری نظام سے, صاف شفاف الیکشن سے اور اسی آئین سے جو 1973 میں جو ہے بنایا گیا, اسی کی چھتری کے نیچے, اسی کے سائے کے نیچے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی, اب یہ دیکھ لیں کہاں تھی عمران خان کے وقت میں آپ کی جی ڈی پی اور آج کیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کو دیکھ لیں. اور تو چھوڑیں, عمران خان کی حکومت میں جو شناخت پاکستانیوں کو ملی تھی وہ شناخت بھی تقریباً جو ہے دم توڑ چکی ہے. اور آج ہم ذلت اور رسوائی کے اتنی بڑی گہرائی کے اندر پہنچ چکے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے آج خاص کر بیرون ملک پاکستان, آج یہ دیکھیں میری اپنی فیملی سے, اگر آپ کی 1 کروڑ کی جائیداد ہے اس کو 50 لاکھ روپے, ہمارا جو ایسٹ ہے, برین ہے, پاکستان سے باہر جا رہا ہے. آپ جا کر پاسپورٹ آفس میں دیکھیں تو کتنی رش ہے, اور باہر جانے والوں کو وہ کہتے ہیں ہم عمان جائیں, ہم کسی اور ملک کے اندر جائیں, لیکن پاکستان کو چھوڑیں, اس لیے کہ پاکستان جس ملک کا شہری اور خاص کر نوجوان اپنے ملک کے مستقبل سے خائف ہو جائے, اور اس وقت جو ہے جو یہ نامعلوم افراد جنہوں نے خوف پیدا کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہماری افواج کے خلاف ایک نفرت کا طوفان لوگوں کے دلوں میں آ چکا ہے, یہ بڑا سنگین جرم ہے کہ جب آپ کی افواج آپ کے ساتھ قربانی دینے والی نہیں ہوگی, لیکن یہ چند لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ میری اتنے سال کا تجربہ اس ملک کے اندر اور ملک سے باہر ان کی سمجھ میں آئے کہ ایک محب وطن پاکستانی جو اپنے فوج سے محبت کرتا ہے آج جو نفرت کی علامت ان کو کیوں بنا رہا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں, یہ چند لوگوں کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی قابل ہیں, اور انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن آئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں, اور میں نے خود قائد اعظم کے مزار پہ جا کے تقریر کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب تمہاری ایک عزت ہے, میں نہیں چاہتا کہ تم نواز شریف کے ساتھ جا کے جو ہے یہ بیٹھو, اس لیے کہ وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے, کرپٹ ہے, ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی جوڑ نہیں ملتا. اللہ کرے کہ میری یہ مثبت باتیں جو ہیں ان کو سمجھ آئیں, اور یہ اپنی روش جو ہے اپنے ملک کے لیے اور جس کام کے لیے ان کو ملک نے یہ تمغے دیے ہیں, اتنا بڑا عہدہ دیا ہے, اس کی طرف وہ جائیں, بجائے اس کے کہ ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائیں, اور لوگوں کو اسی طریقے سے جو ہے اجازت دیں کہ راتوں کو اٹھائیں, بچوں کے سامنے ان کو جو ہے وہ بے لباس کریں. میرا یہ خیال ہے کہ اخلاق کی بدترین حد تک جو ہے انہوں نے میرے ملک کو اور میرے ملک کی اخلاقیات کو جو ہے گرا دیا ہے. سر معاشی گروتھ کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کی حکومت جب تھی تب 6% تک لے گئی تھی معاشی گروتھ کو, لیکن اب 3% سے بھی نیچے آ گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا, بنیادی طور پہ یہ اس کے لیے کوئی آپ کو بہت بڑے وزٹ کی ضرورت نہیں ہے, قابل شخص کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے قرضہ دینا ہے, اپنے گھر کا کاروبار اگر چلانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو آمدن کے ذرائع پیدا کرنے پڑیں. اگر گروتھ نہیں ہوگی, آپ کی ایبلٹی ٹو پے یور لون نہیں ہوگا, تو آپ کا ملک نہیں جا سکتا آگے.
ہمارے وقت میں 6% جو ہے گروتھ تھی جی ڈی پی کی، آج دیکھ لیں کیا ہے، آدھی سے بھی کم ہو چکی ہے، قرضے جو ہے ڈبل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک کسان کو کیا کچھ مل رہا تھا، عام لوگ جو ہے کتنے خوشحال جو ہے ہو رہے تھے۔ مہنگائی ضرور تھی کووڈ کی وجہ سے، اور پوری دنیا کے اندر مہنگائی تھی۔ ہمارے وقت میں ایک بیرل جو تھا $110 سے $115، چونکہ میرا کاروبار ہے یہی پیٹرولیم کا یو ایس کے اندر۔ اس وقت دیکھیں کیا ہے، اور اس وقت پرائز کیا تھی اور آج کیا ہے۔ احساس پروگرام کو دیکھیں کہ اتنا بڑا پروگرام تھا کہ جس سے ہم نے پسے ہوئے غریب کو جو ہے سہارا دے کے اٹھانا تھا، جگہ جگہ پہ جو ہے پناہ گاہیں ہم نے بنائی تھیں، اس لیے کہ یہ ضروری ہے ایک ویلفیئر سٹیٹ کے اندر جس کو ہم ریاست مدینہ کی تصویر کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو آپ نے سہارا دینا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کنسٹرکشن جو ہے، آپ کو سیمنٹ نہیں مل رہی تھی، آپ کو مزدور نہیں مل رہا تھا۔ سیال کوٹ دیکھ لیں، فیصل آباد میں خود گیا، وہ سارے کارخانے آج بند کر دیے گئے ہیں چوروں ڈاکوؤں نے اور ان کے ہینڈلرز نے۔ اس لیے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ملک کے اندر، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، معاشی سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی۔ انویسٹر جو ہے کین ہوتا ہے کہ بھئی آگے 5-10 سال تک اس ملک کی پالیسی کیا ہے، ہمیں ایک دن کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ جو عاصم منیر صاحب نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، نہیں، طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پچھلے 30-40 سال سے آرمی چیف ہے۔ آج اگر آرمی چیف اپنی پالیسی کو درست کر دے، آج بھی، پچھلوں کی بات تو چھوڑیں، میرا ملک کامیابی سے جو ہے آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس وقت جو ہے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں چلو جنرل الیکشن کراؤ فوری طور پہ، اور اگر نہیں تو پھر اسی قانون اور آئین کے مطابق آپ نے 14 مئی کو تو ہر صورت کے اندر اب الیکشن کرانا ہے۔ وکلا آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں خدا کے فضل سے، اکراس دا بورڈ، ہمارے ساتھ نہیں بلکہ آئین اور قانون کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے۔ اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جنرل الیکشن ہمارے دکھوں کا، معاشی معاشرتی دکھوں کا مداوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، قانون اور آئین کے مطابق پیش رفت نہیں ہوتی، تو 14 مئی جو ہے ڈٹکتی ہوئی تلوار ہے، ان کو کچھ بھی ہو جائے ہر صورت پہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، وکلا کی بات کی آپ نے، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ موقف پہ ڈٹے ہوئے آئین شک کے خلاف۔ دیکھیں ان کا کوئی، چیف جسٹس کا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے۔ جی، اگر اس نے اپنے اس ادارے کو بچانا ہے جس کی طرف ساری دنیا اب دیکھ رہی ہے، وکلا دیکھ رہے ہیں، سول سوسائٹی دیکھ رہی ہے، سارے واقف لائک اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو واحد حال یہ ہے کہ جو معاہدہ عوام کے درمیان میں اور حکومت کے درمیان میں، اور جس کی بنیاد جو ہے آئین ہوتا ہے، اس معاہدے کے مطابق جو ہے اپنے ملک کو جو ہے اس کے اداروں کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آرٹیکل 2242 کے تحت ہمیں اب 90 دن کے اندر الیکشن، اور وہی 14 مئی کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا، اور اس کے بعد KPK میں جب عدالت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی اس طریقے سے ہوگا۔ نہیں تو جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 26 یا 27 تاریخ کو بیٹھ جائیں، اپنا ایک روڈ میپ دے دیں ساری جماعتیں، اور لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کہ بھئی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، قانون اور آئین کی قیود کے اندر وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سر خان صاحب نے ابھی تک بڑے کچھ کھلاڑی ہیں ان کو ٹکٹس نہیں دی، جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے خان صاحب جو ہے وہ PTI کا نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کا لیڈر ہے۔ انہوں نے جو سوچا ہے اور ان کو ٹکٹ نہیں دیے، تو ظاہر ہے کہ مجھ جیسا اس کا کارکن تو اس کی ایک آواز پہ جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا حال میں ان کا فیصلہ جو ہے منون وہ مانا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اور فواد چودھری صاحب بھی اس کو مانیں گے۔ سر اگر خان صاحب کے لیے میں کہوں کہ آپ کچھ ایسے الفاظ کہ آپ خان صاحب کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
बीबी मैं तो देखिए मैंने पहले बताया कि मौलाना फजल रहमान के साथ रहा हूँ, उससे पहले किसी जमात में नहीं रहा, और मेरी ज़िंदगी एक कांस्टेंट एक रिवोल्यूशनरी ज़िंदगी थी बेहतरी की तरफ। इसलिए फिर ज़ियाउल हक के मज़ारम के मुताबिक जो है फिर मैं मुल्क जो है छोड़ के गया था 78 के अंदर। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहादुर, दयानतदार, एक अच्छा इंसान दिया है, और मैं तो उन मुश्किलात के अंदर भी जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, तो मैं मुतासर करने के लिए आपके नाज़रीन को नहीं बल्कि अपने ईमान से कहता हूँ, या परवरदिगार मेरी ज़िंदगी एक बेकार ज़िंदगी है जिससे आपकी मखलूक को कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं, तो जहाँ चाहे मेरी ज़िंदगी भी इमरान खान को दे दे, इससे बढ़ के मैं और क्या कह सकता हूँ कि अगर इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान की ज़ात से मंसूब है और जो कुव्वतें उसको रास्ते से हटाना चाहती हैं वो पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहती बल्कि तबाही के दहाने पे ले चुकी हैं और मजीद उस दलदल के अंदर जो है अपनी कब्र खोदेंगे। मेरा परवरदिगार उसकी हिफाजत करेगा और आज़म स्वाति 76 साल की उम्र में इंशाअल्लाह ताला उसके साथ नहीं बल्कि उसके आगे ढाल की तरह खुदा के फजल से आप देखेंगे, पाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि आज़म स्वाति साहब ने क्या गुफ्तगू की, क्या कहना था उनका इन सारे हालात और वाक़यात के बारे में। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के